اور مہربانی کی آپ تشریف لائے. ایکچولی پریس کانفرنس میں نکل کرنی تھی, پھر وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہندوستان میں, تو ہمارے یوگ صاحب نے آپ سے بات کری تھی, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دن آگے آدمی کچھ ماضی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, کچھ مستقبل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. میں نے شاہین صاحب کو ریکویسٹ کی کہ کچھ حتیہ سے منسلک معاملات کی جو زیادہ کام زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو ہے ہندوستان سے وہ کیا ہے بہت ضروری ہے, بیکاز اس وقت جو ہے پاکستان کی حتیہ آرگنائزڈ ورلڈ جو ہے اوپر ضروری ہے. آواز پہنچ نہیں رہی آواز میری ہے, گھر کو لیا ہوا ادھر آ کے بلا لیتے ہیں آواز کو گھر کے ساتھ. دیکھیے ریاست کا تصور کیا ہے, ریاست کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ادارے تشکیل دیتے ہیں. ادارے آئین, قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. جب ریاست کا وجود جو ہے وہ ریاست بنتی ہے, اور بننے کے عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ریاست قائم رہ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جب کہ آئین, قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں, یہ نہیں کہ اس سے پچھلے 74 سالوں میں آئین کی قدر کی گئی, قانون کی قدر کی گئی, تب بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ساری چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا, لیکن خاص کر پچھلے 2 سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے, نہ قانون پاس کیا گیا ہے, نہ ہی اخلاقیات وہ بچی, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو کیا مناسب صاف ہوگا, کیونکہ ان 2 سالوں میں جو کوشش کی جو یہ تھی کہ ریاست کو آئین, قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں سے نکال کے شخص باہر کی اختیار کے قابل کیا جائے. اور آج 2 سالوں کے بعد ہم جس نیشنل پر کھڑے ہیں وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے, جو سینسٹیو ہے, جو اس ملک سے پیار کرتا ہے, جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے, وہ میرا خیال ہے اس کی نتیجے کی تو پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے اس کی شخص سے باہر ایک شخص سے باہر کی اقتدار کی تعبیر ہو چکی ہے. کچھ دن پہلے یہ بات ایک میرا خیال ہے کہ آئی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, میں نے اس کا جواب دیا تھا. دیکھیے ایک تو چیز ہے جو کہ رہ گئی تھی کہ ڈی جی پی آر کا جو یہ بھاشن تھا, یہ باز تھا, یہ سیاسی بھاشن اور سیاسی باز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے آئینی ادارے جو ایپولیٹیکل ہے, جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے, جن کی جو اوتھ آفس ہے وہ بھی اس چیز کی نمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دے سکتے, ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈلیور ہونا جو ہے وہ اپنے نہیں, اور شاید اس پوائنٹ کو شاید شہین صاحب ڈال سکے, لیکن میری ناقص رائے ہے کہ اپنے نہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن, بلیٹنٹ وائلیشن, ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو وہ وائلیشن, یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے, خاص کر جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک اشاری گروہ کے نام سے تشکیل.
اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے ایلیبریٹ طریقے سے یوم سیاہ منایا ہے. اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگیٹ کیا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگیٹ کیا گیا, ورکرز کو ٹارگیٹ کیا گیا. جو ہمارا ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی, لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے, لوگوں کو پکڑا گیا, چار دیواری کا قتل استعمال کیا گیا, یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ٹیررسٹ آؤٹفٹ کے طور پر جانی جا رہی ہے. اور یہ ان کا رویہ ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ سالوں نے نہیں شروع کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کا معاملہ ہے وہ کر رہا ہے, اور جو حالات کشمیر میں ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردست کر رہے ہیں کہ سبھی لوگ جو ہے ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں. یوم سیاہ کی بات سے دوستوں میں ان کی تعریف جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت کو یوم سیاہ کی طور پر 4 مارشل لاء سے 76 سالوں میں, اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاء میں, جیسا کہ آج تک ڈی فیکٹو مارشل لاء پاکستان میں اس کے طور پر 58 سے 69 تک پہلا مارشل لاء لگا, 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لاء لگا, اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لاکھ ہوا. کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لاکھ ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی جس کے پاس اس کو اقتدار کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کی آبادی سے زیادہ 56% پاکستان کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے؟ اس یوم سیاہ جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کرتے ہیں, کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ جب پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے تو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان سے بات کرتا ہے تو وہ خود کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم اس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں, اس طرف نہیں جا رہے. یہ جو یوم سیاہ کے سارے ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے. آج کی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے, حمود الرحمان کمیشن بنا, وہ پڑھنے کے لائق ہے. ہمیں بھی ادھر کہیں سے اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی, پبلک نہیں ہوئی. کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگے کہ چلے اٹس 50 ایئرس ٹو لیٹ, لیکن آج بھی وقت ہے کہ کون سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے. احتساب کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور پر سامنے آئے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسمنٹ سرویلنس کے اوپر, اس کی رپورٹ کیا ہے؟ کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی کون سے؟ اور ایک عامی پبلک اسکول میں ایک نونی 150 سے زیادہ بچے اور ٹیچر کو رسپانسبل نہیں تھی. کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبل نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر کون سے معافی مانگے؟ کس سے معافی مانگے؟ کوئی معافی مانگی تھی کسی سے؟ تو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور پر معافی مانگنے کی توقع کرتے ہیں. رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک پلان ہے. اس ملک کی جب تاریخ کی جائے گی تو اس کو پلان دے کے طور پر یاد کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس پاکستان کی سیپریشن کو پلان دے کے طور پر یاد کیا جائے گا. پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے.
تو تعلیم کان اگر کسی وقت انہوں نے پہلی تعلیم کی انفارچونیٹلی اسکول کی تعلیم کو ڈسکور نہیں کی، اسکول کے 3 ذرائع اعظم کو قتل کیا گیا. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ کیا ان کے محرکات جو ہے وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ انشور کے آپ سب لوگوں کے جواب دیں، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم جانیں. لیکن اب جس طرف اسکول کو لے جایا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک ہائی 20% کی جو فیس تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن 2014 کی سیکشن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی ایک ایکٹ ہوتا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. تو ہم نے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کی جو بھی ہوا 2014 میں سیٹنگ ہوا ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور آج دہرانے لگا یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئی قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا. یہ بے نائی کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ، یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. خاص کر کے لوگوں کے بیڈ رومس میں آپ نے ویڈیوز فکس کیا ہوا ہے وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. فورسز جو کروائی گئی لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹی ایکسچینج کرنے پولیٹیکل ریلیشن ایکسچینج کرنے کا کیا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. میڈیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. ضرور بنائے کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی تاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری لوگ کہتے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل اپنی پارٹی کو اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن انہوں نے ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے تو انہوں نے وہ انیشیٹیوز کو ایبورٹ کیا. 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تین رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف ان کو انہوں نے روکا. 24 اپریل کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ایبورٹ کیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتی. جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی، لیکن انہوں نے خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا. حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں. اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن ریلی کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے وائلنس کو پریمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا. اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا. تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگا کے ان کو یہ نتائج جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک اوبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے. اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں. آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے. اب یہ چیزیں یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی. پاکستان اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں یکجا کریں تو میری اتنا رائے پاکستان اس وقت کی حالت میں جنگ ہے. اور یہ جنگ جو ہے کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط کی
بلکہ یہ جو آپ کے جنرل فیکٹرز ہیں، جنرل موٹیویشن ہیں، وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے، تاکہ شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو، اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی جگہ کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے۔ لیکن آج جو لیول آف ویکنگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور فضل کیسز جہاں انسیڈنٹ آئے ہیں، ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو وائلنٹ انسیڈنٹس کے سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ پہن سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے، ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ اور یہ آپ دیکھیے آج IMF کی رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا۔ ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے۔ یہ ڈیلے انہوں نے خود کیا، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی آبویسلی تو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو اس کے زخموں کو مزید پرشنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے اس کو شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے پر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک مشن ہے اس کی کہ وہ اس سیاست کو اپنی تعلیم دینا چاہتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں، ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکے۔ میں آخر میں کچھ دو چار باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے، اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے، بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت، یہ ملک اکنامک کیپٹو ہے اس وقت، جو دنیا میں $1 بلین سے لیے اپنا تشکیل لے کے بیٹھے ہیں اپنے دوست ممالک کے اور نیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت پوری پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو، کیوں پہنچایا ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے اپنے ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ انہوں نے بالکل کلیم کیا ہے اور دیکھا ہے کہ پاکستان push towards cheap nuclearization. That means کہ آپ کی جو nuclear assets ہیں ان کو compromise کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے assets کو بیچ رہے ہیں، ہر asset اس وقت جو ہے وہ آپ پر سیل ہے، ہر asset، تاکہ آپ $1-2-3 بلین اور اکٹھے کر کے ملک اور 2-4-6 مہینے کے لیے چلا سکیں، لیکن یہ ملک نہیں چلے گا، یہ نہیں چل سکتا۔ تو ہماری سزا جو ہے سائنسی کتاب میں دوسری سے رکھتی ہے ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلے جو انہوں نے کیے اور کیا وہ غلط فیصلے جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں فیصلوں کو۔ یہ پرپیچویشن کا پروسیس اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ پوکھلا تو ہو چکا ہوا ہے، وہ خدا نہ کرے بالکل جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج ہوگی جب کہ آپ کے پاس کچھ جو ہے نہیں رہے گا، بیچنے کو کچھ نہیں رہے گا، گروی رکھنے کو، اور پھر جیسا کہ جنرل طارق خان نے لکھا ہے شاید نیوکلیئرائزیشن کی طرف جائے، اور شاید اور بھی بہت کچھ آپ کو کرنا۔ تو ایک اوپن ذہن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر پہنچنے سے پہلے ری تھنک کریں اور سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اور کس طریقے سے ان فیکٹرز کو ریورس کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک آئین، قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو مطابق پہنچے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست
کہ وہ آج جو سالٹ ہو رہا ہے ایڈمیشن کے اوپر اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورا سیاسی جو منظرنامہ ہے آج کا کیا آپ کو کیا آج سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے اسٹیٹ اس کا بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے ساتھ بات ہوئی میری لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری فوج ہے عمران خان کی فیملی بلکہ خود کا میکسیمم فوج میں نہیں اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے اور نہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے نہ وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے اگر شخص واحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پابندی کرنی ہے اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اٹھ کے وہ اسٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی تو سیاست کا مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی سے نہیں یہ آئین شکل کے مطابق ہے اور آئین شکل کی سزا آپ کے سامنے ہے یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود اس کے خلاف اپیل ڈسمس ہونے کے باوجود آج اگر جسٹس سیٹ بہار کو دیکھا جائے تو اس کی اسٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں اس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا پھانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ماشاء اللہ کے راستے پر ہو جائیں کیونکہ یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضا ہے لیکن کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے وہ ہے ووٹ کی پرچی ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھی آج تک کو قوم نے دیکھی یہ الگ بات ہے اور صاحب نے آپ کو بتا دیا نامینیشن فارم چلے گئے ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ کی ان سب کے کاغذات نام کے ریجیکٹ ہوئے بشمول میرے آپ گواہ ہیں میں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ لے کر گیا ان کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے شیخ شدہ پاکستان نے جن کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹیکٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا لاسٹ ڈے تھا میں نے کہا کہ حکیموں بلکہ اس آباد کے 46 47 48 میں نے کہا تھا میں نے کہا کوئی objection ہے تو مجھے بتا دیں میں اس کو پروفیت کروں تینوں 47 46 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ وہ آدمی ہے جس کے خلاف کوئی objection نہیں اور آپ گواہ اس بات کے رات کس طریقے سے میرے کاغذات میں کر دیے گئے لیکن اس بات کو ہم آگے سکتے ہیں بلے کا نشان چھین لیا اور نہ صرف بلے کا نشان چھینا اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف ایف آئی آر کر دیا یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تقریباً 100% میڈیا آفیسرز وہ ہیں جو میری کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں اور یہ ریڈ زون کا سارا انڈیا اور 70% بہار میں دعوے سے کہتا ہوں آپ بتا دیں آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے وہ آپ سے پولیس اسٹیشن میں گئے اور جہاں سے کہا کیا آپ کو کٹ کچھ نہیں جیتا ہو لیکن ہم آ گئے آیا گیا تو جیت گئے اور اسی طرح کیوں ہم کے ساماج چوتھا اسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں اتنا ووٹ پرچی کے ذریعے ہوا ہوتا ہے اور وہ ہو گیا لیکن ڈی ٹی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں آپ کو 7% ووٹ دیں تو کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں اگر یہ آپ کے میتھمیٹکس کا سوال ہے اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں اس کی جگہ پہ رؤف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے
اگر آپ یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہے کہ آپ نے 70% یا آپ نے کتنے پرسنٹ ووٹ دیے، بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہیں. پورے میڈیا آفیسرز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہمارے 180 رزلٹ دیا. وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے، کورٹ کے آرڈر پہ پبلش ہے. وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسر کا، الیکشن کمیشن میڈیا آفیسر میں دے رہا تھا. وہاں سب جیت رہے تھے. رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے اسمبلی روم کی اور لندن ایگریمنٹ کی، وہ رات کو 12 بجے چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے. وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چیک کیا یا بتایا. اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ کی اوور آل اسسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھیں کہ کیا رزلٹ تھا. مجھے ایک میرے دوست نے میں بتایا اگر کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہٰذا میں اپنے دوست صحافی مشہور جرنلسٹ اور 71% کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر. اس نے کہا کہ میں جب گیا مجھے کہا کہ سب روک دیں. میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے. وہ جو رزلٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا کہ 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رزلٹ روک دیں. ہم مجبور ہو گئے رزلٹ روکنے میں. یہ الگ بات ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو ہماری ملاقات تھی. آپ کہتے ہو کہ آپ بنا دیں، ضرور بنائیں. کس منع کیا؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا. لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا عبدالرحمان کی جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی، وہ بھی آپ آن ریکارڈ کر لیں. کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ باتیں کی اسٹیبلشمنٹ. اور اس کے ساتھ 2 اسمبلی زون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں نیوز لے کر آیا. ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر کر، یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے ضرور کریں، اس میں کمیشن سے آپ کار نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس. اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ کیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لال مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ چاہیے میں تبدیل کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواب اور حق موجود ہو. مجھے لوگ بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات پوائنٹ بات کروں گا. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلا کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں. لیکن ان چیزوں کو انٹیگریٹ کرنے میں وہاں کی کٹپتلی حکومت وہ ڈاکٹر رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، اس حوالے سے میں وکلا نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلامآباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان. دوسری طرف آپ نے ریسرچ کمیشن وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا بنایا جائے. آپ نے کہا کہ آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں اس کرائم میں تو آپ کمیشن نہیں بنا سکتے. آئی ایس پی آر نے کہا ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں. پہلا یہ شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں، اور آپ کس طرح آئین کی بات کرتے ہوئے ایک ان کے کمیشن کو تسلیم کرتے ہوئے ادھر مزید کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے
ہم نے بڑی ہماری انٹینشن ہے، میں سب سے دوں گا تو میرے پاس میری بات کر یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے مجھ سے بہت بہتر. اس وقت وہ تین پولیٹیکل پارٹی جو کہ حکومت کی کنسٹیٹوئنٹس ہیں، وہ جو 8 فروری کا الیکشن فراڈ تھا اس کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. ان سے کوئی کی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ساتھ انگیج نہیں ان اینی کیس ان کے پاس کوئی حق نہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اقتدار کے ہائی کورٹ کے بنیاد کے انصاف کے اقتدار لوگوں کے پاس اور اقتدار آپ کو پتہ ہے. اس کے ہم نے کہا ہے کہ ہم کیونکہ جنرلی انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو آگے خرید کر مسائل حل کریں، تو ہم نے کہا ہے کہ انگیج کرنا ہے ان سے کرنا ہے. جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے، ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ بنائیے. لیکن سر اس کا حل بڑا مختصر ہے. جوڈیشل کمیشن، جب جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہے. جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہمیں ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے تو ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. اور ادروائز سپریم کورٹ سے 5 ممبر بینچ فیصلہ مل رہا ہے کہ عمران خان جو بھی بات ہے اس کو باقی ججز پہ مشتمل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن کراتے ہیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے. ہم ان کٹوزیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ لگائیں اس کو کمیشن کا نام دے دیں کہ حیثیت کیا ہے، اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ ہو گئے. دوسری بات جیسے لوگ بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا دلی آئی ایس پی صاحب آپ آ کر کمیشن بنائیں. ہم ان کو کب کہا؟ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے. بھائی آپ کس سے پیسے کمیشن بنائیں گے؟ آپ کو اتنا اختیار ہے، آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایک برانچ ہے. آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں. آپ سپرا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از رانگ، انلیگل اینڈ انلافل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ہم کو نہیں مانتے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے تو ان کا اتحاد پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹوتیوں کو تو پہ ہم لائے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاور ایکسرسائز کریں گے. شاید یہ آپ انٹرسٹ ڈال کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق. میرا نام ارشاد انصاری ہے اور میں ایکسپریس میڈیا گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. سر میرا چھوٹی سی گزارش ہے سوال سے مبنی تو کہ آپ کی ساری گفتگو جو آپ نے بتائی ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بشمول پی ٹی آئی تمام پولیٹیکل پارٹی قومی اور بین الاقوامی ایشو پہ فیصلہ کرنے کی جو ہے جن کی جو پہلے وہ دانش مندی ہوتی تھی یا صحیح ہوتی وہ نہیں رہی. اور دوسرا جن کو آپ لوگ اپنے حریف مانتے ہیں آپ بھی انہیں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ بھی سمجھتے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹی اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کیا. کل یہاں پہ بیٹھ کے 2013 کے الیکشن میں یہی باتیں تھے، انداز دوسرا ہوتا تھا کہ نون لیگ اور آپ کے دوسرے آج آپ وہی باتیں آپ کر رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں یہی باتیں کہیں. جب آپ پولیٹیکل پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا آپ کوئی آسمانی جماعتیں آئیں گی جن کے ساتھ آپ بات کریں گے؟ آپ نے بھی قبلہ وہی رکھا ہوا ہے جو دوسری جماعتوں نے رکھا ہوا ہے. ابھی شعیب کہیں صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات بھی انہیں کے ساتھ کریں گے. آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری برائی کی جڑ ہے. جب آپ برائی کی جڑ ہے، بات چیت بھی انہیں کے ساتھ کریں گے، اعتماد بھی انہیں کے پاس ہے آپ کو، تو پھر یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی باتوں میں اور عملی طور پہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے. نہ صرف آپ کے ماضی کی پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی ایسی ہے، جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ میرا لیکن سب سے پہلے بات یہ کہ آپ پی ٹی آئی کا جو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارے پیچھے 25 سال کی سیاسی کمپیئر ہے. ہم نے کسی ملٹری انڈسٹری میں پرورش نہیں پائی. نام کا وہ پودا ہمارا جو پودا ہے وہ کسی جنرل نے لگایا تھا اور اس کو پانی دیا تھا. جیسا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو خاص کر پی ایم ایل این ہے یہ ملٹری انڈسٹری میں نمبر 1 نمبر 2 بات یہ ہے ہم کسی کو ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم اس سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے ہیں. یہ میں بار بار اپنی ٹاکس سے اپنی رائٹنگس میں اور اپنے ٹیلیویژن پروگرامس میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہم کیوں سے بات کرتے ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہے.
آپ کی قانونی حدود کیا ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود پر ٹریسپاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ہم ان سے کچھ بھیک مانگنے نہیں جا رہے, ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جا رہے. تو آپ کمپیرزن انیکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں, وہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں, تو بیسس نہیں ہے. اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ قانون اور آئین کی اوپر بیسڈ ہے. ہم نے کبھی ہم نے 2018 کے الیکشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے 35 سیٹیں چڑھائی گئی. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے چڑھائی. کیوں؟ تاکہ کمزور حکومت بنے. اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. ہم کمپیرزن نہیں کریں ہمارا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز. ہماری ایک بڑی 28 سال پر محیط سیاسی جدوجہد ہے. آج بھی آپ کا خیال ہے کہ آپ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے, کیا ہم فیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفرز نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے بھائی. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں 9 مہینے تو کیا میں 9 سال بھی آیا کروں گا, ڈیل نہیں کروں گا. تو آپ پھر بھی کمپیرزن انیکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسس ہی نہیں. آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدوجہد انیشیٹ کیا ہوئی ہے اور اس پر قائم ہے, کم از کم اس کے لیے 2 تاریخی کلمات ہی بیان کر دیں. رادر دین کہ ان کو ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسس ہی نہیں ہے, جو فیملی فیکٹمز ہیں, خاندانی جماعتیں ہیں, باپ سے بیٹی, باپ سے دوسرا بیٹا, بھائی سے بھائی, بھائی سے بہن. آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے, جو چیئرمین ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, کیا وہ خاندان, کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی کو خاندان سے ہے؟ کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو اپوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی؟ کیا یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو علیحدہ رکھیں ان جماعتوں سے, ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں؟ تھینک یو.